وقالت اور کہا الیہود یہود نے لیستی نہیں ہے النصارى نصارہ علی پر شیئین کسی چیز پر وقالت اور کہا النصارى نصارہ نے لیستی نہیں ہے الیہود یہود علی شیئین کسی چیز پر وہم حالانکہ وہ یتلون پڑھتے ہیں الکتاب کذالک اس طرح کہا الذین ان لوگوں نے لا يعلمون نہیں جو علم رکھتے مثلا جیسی قولہم بات ان کی اللہ بس اللہ یحکم فیصلہ کرے گا بین فیما جس میں کانوں وہ فی اس میں یختلفون اختلاف کرتے ومن اور کون ازلم زیادہ بڑا ظالم ہے ممن اس سے جو منع روکے مساجدہ مسجدوں سے اللہ کی ان کے یذکر ذکر کیا جائے فیہا اس میں اسمہ اس کا نام وسعا اور کوشش کی خرابیہا اس میں ویرانی کی یا خرابی کی اولئکا یہی لوگ ہیں ما کانا نہ تھا لہم ان کے لیے ان کے یدخلوہا کہ وہ داخل ہوں اس میں الا مگر خائفین ڈرتے ہوئے لہم ان کے لیے فی الدنیا دنیا میں خزی رسوائی ہے ولہم اور ان کے لیے فی الآخرتی آخرت میں عذاب عظیم بڑا عذاب ہے وللہ اور اللہ کے لیے ہے المشرق مشرق والمغرب اور مغرب فَأَيْنَمَا سو جس طرف تولو تم منہ پھیرو یا منہ کرو فَثَمَّ تو اسی طرف وجہ اللہ اللہ کا چہرہ ہے ان اللہ بے شک اللہ واسع وسعت والا ہے علیم جاننے والا ہے وقالو اور انہوں نے کہا اتخذ اللہ بنا لیا اللہ نے ولدن بیٹا سبحانہ وہ پاک ہے بلکہ لہو اسی کے لیے ہے ماں جو فی میں السماواتی آسمانوں میں والارضی اور زمین میں ہے وہ کلن سب کا سب لہو اسی کے لیے ہے قانتون تابع فرمان یا زیر فرمان بدیع پیدا کرنے والا ہے السماواتی والارض آسمانوں اور زمین کی وَإِذَا اور جب قضا وہ فیصلہ کرتا ہے امرن کسی کام کا فَإِنَّمَا تو بے شک وہ یقولو کہتا ہے لہو اس کے لیے کن ہو جا فیکون تو وہ ہو جاتا ہے وقال الذین اور کہا ان لوگوں نے لا يعلمون جو نہیں جانتے تھے لولا کیوں نہیں یکلمنا کلام کرتا ہم سے اللہ او یا تأتینا آتی ہمارے پاس آیتن کوئی نشانی کذالکا اسی طرح قالا کہا الذین ان لوگوں نے من قبلہم جو ان سے پہلے تھے مثلا قولہم اس جیسی بات ان کے جیسی بات تشابہت ایک جیسے ہو گئے قلوبہم دل ان کے قد تحقیق بینا ہم نے واضح کر دیں الآیاتی نشانیاں لقوم اس قوم کے لیے یوقنون جو یقین رکھنے والے ہیں انا بے شک ہم نے ارسلنا کا بھیجا ہم نے آپ کو بالحق کی ساتھ حق کے بشیرا و نذیرا خوشخبری دینے والا ڈرانے والا والا اور نہیں الو آپ پوچھا عن الجحیم عن سے اصحاب الجحیم دوزخ والوں کے بارے میں ولن اور ہرگز نہیں ترضا راضی ہوں گے ان کا آپ سے الیہود یہود ولن نصارا اور نہ ہی نصارا حتی یہاں تک کہ تتبعا آپ پیروی نہ کریں ملتہم ان کے دین کی کل کہہ دیجئے ان بے شک ہد اللہ اللہ کی
ہدایت هو الہدا وہی ہدایت ہے، وَلَئِن اور البتہ اگر اتبعت آپ نے پیروی کی اہواءہم ان کی خواہشات کی بعد الذی بعد اس کے کہ جو جاءکا آ گیا آپ کے پاس من علم علم سے ما لکا نہیں ہے آپ کے لیے من اللہ اللہ سے من ولی کوئی حمایت کرنے والا ولا نصیر اور نہ مددگار الذین وہ لوگ کے جنہیں آتیناہم دی ہم نے انہیں الکتابہ کتاب یتلونہ وہ تلاوت کرتے ہیں اس کی حق کا حق ہے جیسے تلاوتی ہی اس کی تلاوت کا اولئک یہی لوگ ہیں یؤمنون جو ایمان رکھتے ہیں بھی اس پر ومن اور جو یکفر کفر کرے انکار کے کرے بھی اس کا فاولئک تو یہی لوگ هم الخاسرون خسارہ پانے والے ہیں یا بنی اسرائیل اے بنی اسرائیل اذکروا یاد کرو نعمتی میری نعمت التی وہ جو انعام تو میں نے انعام کی علیکم تم پر وانی اور یہ کہ میں نے فضلتکم فضیلت دی تمہیں علی العالمین تمام جہان والوں پر واتقو اور ڈرو یومن اس دن سے لا نہیں تجزی بدلہ دیا جائے گا نفسن کوئی شخص ان نفسن کسی شخص سے شیئن کچھ بھی ولا اور نہ یقبلو قبول کیا جائے گا منہا اس سے عدل کوئی معاوضہ ولا اور نہ تنفعوہا نہ اس سے نفع دے گی شفاعتن کوئی سفارش ولا ہم ینصرون اور نہ ہی ان کی مدد کی جائے گی یہ ہے آج کا ہمارا سبق اس کا لفظی ترجمہ اب ہم دیکھتے ہیں اس کا خلاصہ آج کا جو ہمارا سبق شروع ہو رہا ہے آیت نمبر 113 سے وقالت اليهود ليست النصارى على شيء وقالت النصارى ليست اليهود على شيء وهم يتلون الكتاب كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم فالله يحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون یہود یہ کہتے ہیں کہ عیسائیوں کے پاس کچھ نہیں اور عیسائی یہ کہتے ہیں کہ یہودیوں کے پاس کچھ نہیں حالانکہ وہ دونوں کتاب پڑھتے ہیں ایسی ہی باتیں وہ لوگ بھی دوسروں کو کہتے ہیں جو خود نہیں جانتے سو اللہ ہی قیامت کے دن ان باتوں کا فیصلہ کرے گا جن میں یہ اختلاف رکھتے ہیں غور سے دیکھیے اس آیت کو اس کے اندر سب سے پہلے کس کا ذکر ہوا یہود کا اور نصارہ کا دو گروہ ہو گئے اب آگے دیکھیے کذالک قال الذین لا یعلمون مثل قولہم یہاں ایک تیسرے گروہ کی بات ہو رہی ہے یہ جو کہا جا رہا ہے نا اس آیت کے اندر کہ وہ لوگ بھی دوسروں کو یہی کہتے ہیں جو کچھ نہیں جانتے یہ ہیں مشرکین اب تھا یہ کہ یہود جو تھے وہ تورات بھی پڑھتے انجیل بھی اسی طرح نصارہ بھی یہ دونوں کتابیں پڑھتے تو یہودی جو تھے وہ عیسائیوں کو اس لیے کافر سمجھتے کہ انہوں نے ایک کے بجائے تین خدا بنا رکھے ہیں اور نصارہ یہود کو اس لیے کافر سمجھتے ہیں کہ وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان ہی نہیں لائے حالانکہ تورات میں ان کی بشارت موجود ہے اب یہاں سے یہ جو بات ہو رہی ہے نا کہ وہ لوگ بھی دوسروں کو کہتے ہیں جو خود نہیں جانتے اس سے مراد مشرکین عرب ہیں جن کو امی کہا گیا ان لوگوں کا آخرت پر ایمان نہیں تھا لیکن اپنے آپ کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا پیروکار سمجھتے تھے نمازیں بھی پڑھتے روزہ بھی رکھتے جو اس وقت کا طریقہ کار تھا صدقہ خیرات بھی بہت کرتے تھے حج بھی کرتے حاجیوں کی خدمت بھی کرتے لیکن ان سارے کاموں کو کرنے کی وجہ سے خود کو بہت اچھا اور دوسروں کو گمراہ اور بے دین سمجھتے تھے اب ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ اس آیت میں بتایا جا رہا ہے کہ سبھی ایک دوسرے کو کہہ رہے ہیں کہ تم ٹھیک نہیں ہو تم ٹھیک رستے پہ نہیں ہو کون ٹھیک ہے کون ٹھیک نہیں ہے اس کا فیصلہ کس کے ہاتھ میں ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہاتھ میں
یہاں آیت میں کہا جا رہا ہے نا فاللہ یحکم بینہم یوم القیامت فیما کانوا فیہ یختلفون، اور اللہ سبحانہ و تعالی نے یوم الدین، قیامت کا دن رکھا ہی اس لیے ہے کہ جہاں پر ان ساری چیزوں کے فیصلے ہو جانے ہیں۔ آج ہم دنیا میں ہی عدالتیں لگائے رکھتے ہیں، وہ ٹھیک ہے وہ غلط ہے، وہ ایسا ہے وہ ویسا ہے۔ جو کرنے کا کام ہے، جو مقصد پہ فوکس ہونا ہے، اس پہ دھیان نہیں جاتا ہمارا، بس ان فیصلوں کے پیچھے پڑے رہ جاتے ہیں کہ ہم دوسروں کو غلط ثابت کر لیں، اور ان اختلافات میں عمریں اور نسلیں تباہ ہو جاتی ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں اس طرح کے اختلافات سے بچا کے رکھے۔ اللہ تعالی ہمیں توحید پر قائم رکھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اسوہ حسنہ پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے، کہ ہم سب کو اللہ کا بندہ سمجھتے ہوئے خالص دین اس پر عمل کرتے چلے جائیں۔ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ أَنْ يُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ وَسَعَى فِي خَرَابِهَا أُولَئِكَ مَا كَانَ لَهُمْ أَنْ يَدْخُلُوهَا إِلَّا خَائِفِينَ لَهُمْ فِي الدُّنْيَا خِزْيٌ وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ۔ اور اس شخص سے بڑھ کر کون ظالم ہو سکتا ہے جو اللہ کی مسجدوں میں اس کا نام ذکر کرنے سے روکے اور اس کی خرابی کے در پہ ہو؟ انہیں تو یہ چاہیے تھا کہ مسجدوں میں اللہ سے ڈرتے ڈرتے داخل ہوں، اس سے ہی لوگوں کے لیے دنیا میں رسوائی اور آخرت میں بہت بڑا عذاب ہے۔ اب یہاں پر جیسے پیچھے بتایا کہ دونوں ہی ایک دوسرے کو صحیح مانتے ہی نہیں تھے، لیکن ہوا کیا کہ جب نصارہ یہود پر غالب ہوئے تو انہوں نے یہود کو بیت المقدس میں داخل ہونے اور عبادت کرنے سے روک دیا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں مشرکین مکہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کو کعبہ میں نماز پڑھنے سے روکتے رہے۔ یہ بات تو ہم سب جانتے ہیں نا، یہ پیچھے 3 گروہ جو آیت میں ہم پڑھ کے ہیں وہیں ان 3 گروہ کا پھر ذکر آ گیا۔ اور ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ جب صلح حدیبیہ جب ہوئی تھی تو اس سے پہلے کیا تھا، مسلمان عمرے پہ جا رہے تھے نا، تو انہوں نے روک دیا۔ تو یہ بتایا جا رہا ہے کہ یہ لوگ تو اگر کہتے ہیں کہ ہم اتنے خدمت گزار ہیں اللہ کے گھروں کے، تو ان کو تو مسجد کی آبادی کی طرف توجہ دینی چاہیے تھی، بجائے اس کے کہ انہوں نے لوگوں کو روکنا شروع کر دیا۔ یہ تو بہت بڑا ظلم کہا جا رہا ہے اس میں، اور یہ وہ ظلم ہے جو اللہ کو گوارا نہیں۔ مسجدیں اللہ کا گھر ہیں، مسجدیں کس لیے ہوتی ہیں؟ اللہ کا کلمہ بلند کرنے کے لیے۔ اب اتنا بڑا جو ظلم ان کو مسجدوں سے روکا گیا، تو اللہ تعالیٰ کو تو یہ بات پسند نہیں آئی نا۔ اور ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جب مکہ فتح ہو گیا تو اس کے بعد مشرکین سے یہ پابندی ختم ہوئی، مشرکین مکہ کی یہ پابندی ختم ہوئی تھی، اور وہ بیت المقدس جہاں پر نصارہ یہود پر غالب ہوئے تو انہوں نے یہود کو آنے سے روک دیا۔ عہد فاروقی میں حضرت عمر کے دور میں رضی اللہ عنہ میں کے دور میں مسلمانوں نے عیسائیوں سے اس کو بھی آزاد کرا لیا تھا، اس لیے کہ یہ تو اللہ کا حکم ہے نا کہ عبادت گاہیں کس لیے ہوتی ہیں؟ اللہ کی پرستش کرنے والوں کے لیے، اللہ سے ڈرنے والوں کے لیے، اور لوگوں کو اس بات کا دھیان رہے کہ اگر شریر دماغ کے لوگ وہاں آ بھی جائیں تو اس کی سزا تو ان کو مل کے رہے گی۔ تو جو لوگ اللہ کے گھروں میں، مسجدوں میں خلوص نیت سے عبادت کے لیے داخل ہوں، ان کو داخل ہونے سے نہیں روکنا چاہیے، کیونکہ مسجدوں سے روکنا در حقیقت اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عبادت سے روکنا ہے۔ آج ہم اپنے معاشرے کی اصلاح چاہتے ہیں تو ہمیں اپنی مسجد کے نظام کو بہترین بنانے کی ضرورت ہے، جس کے اندر مسجد میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا کلمہ، اس کی بڑائی، اس کی عبادت دن رات ہوتی ہو، کسی کو کوئی روک ٹوک نہ ہو، کسی کو خوف نہ ہو۔ وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ وَاسِعٌ عَلِيمٌ۔ مشرق اور مغرب سب اللہ ہی کے ہیں، تم جدھر بھی رخ کرو گے ادھر ہی اللہ کا رخ ہے، بلا شبہ اللہ بہت وسعت والا اور سب کچھ جاننے والا ہے۔
اب یہاں پر کیا کہا جا رہا ہے؟ مشرق اور مغرب اللہ ہی کے لیے ہیں، کہ اللہ کو پتا ہے کہ انسان کس نیت کے ساتھ، کس طرح سے اللہ کے آگے جھکنا چاہتا ہے۔ اب یہاں پر ایک مسئلہ یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ بعض اوقات نماز کے لیے اگر انسان کو قبلے کا رخ نہیں معلوم ہو پا رہا تو وہ جدھر بھی منہ کر کے نماز پڑھ رہا ہے وہ پڑھ تو اللہ کی رہا ہے۔ یہاں پر حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی سواری پر نفل ادا کر رہے تھے اور سواری کسی بھی سمت مڑ جاتی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس وقت مکہ سے مدینہ آ رہے تھے، تو اس سفر میں کہا یہ جاتا ہے کہ رات اندھیری تھی، تو ہر ایک نے جدھر اس کو قبلہ محسوس ہوا اس نے نماز ادا کر لی۔ تو یہاں پر جب نماز ادا کر لی تو ان کو تردد ہوا کہ پتہ نہیں ٹھیک بھی ہوئی ہے کہ نہیں، تو کہ اللہ تعالیٰ کا یہ کہنا ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نماز اللہ کی عبادت وہ خوب جانتا ہے کہ بندہ اس کا جو ہے وہ کس وقت اور کس نیت سے اس کی عبادت بجا لا رہا ہے۔ وقالوا اتخذ اللہ ولدا سبحانہ بل له ما فی السماوات والارض کل له قانتون۔ اہلی کتاب کہتے ہیں کہ اللہ نے کسی کو بیٹا بنا لیا ہے، اللہ تعالیٰ ایسی باتوں سے پاک ہے، بلکہ آسمان اور زمین میں جو کچھ بھی ہے وہ ان سب کا مالک ہے اور یہ سب چیزیں اس کے مطیع فرمان ہے۔ اب یہاں پر یہ تھا کہ یہود حضرت عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہتے، نصارہ جو تھے وہ حضرت عیسیٰ ابن مریم کو اللہ کا بیٹا کہتے، اور مشرکین جو تھے وہ فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں کہتے تھے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان سب کی تردید میں فرما دیا کہ آسمان اور زمین میں جو کچھ ہے سب کا سب اللہ ہی کا ہے، وہی ان کا مالک ہے، لہٰذا یہ ساری چیزیں اللہ کی مملوک ہیں، تو اللہ کی تو اولاد ہونا ہے ہی ناممکن۔ ایک حدیث قدسی میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بنی آدم مجھے جھٹلاتا ہے اور گالی دیتا ہے۔ اس کا جھٹلانا تو کیا ہے؟ یہ ہے کہ میں اسے دوبارہ پیدا نہ کر سکوں گا، اور اس کا گالی دینا یہ ہے کہ اس نے جو میرے لیے بیٹا اور بیوی تجویز کر لی ہے۔ یہ بخاری کی حدیث کا مفہوم ہے کتاب و تفسیر سے۔ بدیع السماوات والارض واذا قضى امرا فانما يقول له كن فيكون۔ وہ آسمان اور زمین کا بنانے والا ہے، نئے سرے سے پیدا کرنے والا ہے، اور جب وہ کسی کام کا فیصلہ کرتا ہے تو بس اتنا کہہ دیتا ہے کہ ہو جا تو وہ ہو جاتی ہے۔ یہ اللہ ہی کی صفت ہو سکتی ہے، یہ اللہ ہی کر سکتا ہے، کسی انسان کے بس کی بات نہیں ہے۔ مگر وقال الذين لا يعلمون لولا يكلمنا الله او تأتينا آية كذلك قال الذين من قبلهم مثل قولهم تشابهت قلوبهم قد بينا الآيات لقوم يوقنون وقال الذين لا يعلمون۔ نادان لوگ یہ کہتے ہیں کہ خود اللہ تعالیٰ ہم سے بات کیوں نہیں کرتا، کلام کیوں نہیں کرتا، یا کوئی نشانی ہمارے پاس کیوں نہیں آتی۔ ایسی ہی باتیں ان لوگوں نے بھی کی تھیں جو ان سے پہلے تھے، ان سب کے دل اور سوچیں ملتے جلتے ہیں، اور یقین کرنے والوں کے لیے تو ہم نے نشانیاں کھول کھول کے بیان کر دی ہیں۔ اب اتنے بڑے بڑے دلائل آ جانے کے بعد بھی اس قسم کے مطالبات کون کر سکتا؟ وہی نا جو لا علم ہو، جاہل ہو، جس کو اللہ کا تعارف ہی نہ ہو، جو یہ ڈیمانڈ کیا کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ خود آ کے ہمیں بتائیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واقعی میرے رسول ہیں، یا کوئی ایسی علامت ہی دکھا دے جس سے ہمیں یقین آ جائے۔ کیونکہ جن لوگوں نے ایمان لانا ہوتا ہے ان کے لیے اللہ کے نشانیوں کی کوئی کمی نہیں ہے، وہ تو ایک آیت پہ ہی ایمان کو پختہ کر لیتے ہیں، اور جیسے جیسے وہ آیات کے ساتھ آگے بڑھتے چلے جاتے ہیں ایمان پختہ تر ہوتا چلا جاتا ہے۔ لیکن جن لوگوں نے نہ ماننے کا رویہ اختیار کیا ہوا ہو، تعویلیں ڈھونڈنے کا رویہ اختیار کیا ہوا ہو، وہ اڑے ہی رہتے ہیں، انہیں اللہ کی کوئی نشانی نظر نہیں آتی، انہیں ایسا کچھ نظر نہیں آتا کہ وہ شکر گزاری کا رستہ اختیار کر کے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رضا میں راضی رہنا سیکھ جائیں۔
ان کے شکوے ہی ختم نہیں ہوتے. انا ارسلناک بالحق بشیرا ونذیرا ولا تسأل عن اصحاب الجحیم. ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یقیناً حق کے ساتھ خوشخبری دینے والا اور ڈرانے والا بنا کر بھیجا ہے، اور اہل دوزخ کے بارے میں آپ سے پوچھا نہ جائے گا. اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ تمہارے پاس جو میں نے رسول بھیجا ہے، تم جانتے ہو کہ وہ کس قدر بہترین شخصیت ہے. اس نے کبھی جھوٹ نہیں بولا، دھوکہ نہیں دیا. تو جو شخص جھوٹ نہ بولتا ہو وہ اللہ پر جھوٹ کیوں بولے گا؟ اور اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ تمہیں یہ بھی مان لو میں کہ وہ لکھنا پڑھنا بھی نہیں جانتا. جب جانتا ہی نہیں ہے تو وہ کیسے ایسا کلام پیش کر سکتا تھا جس پہ تم اعتراضات کر رہے ہو؟ یہ تو اللہ ہی ہے جس نے اس کے اوپر یہ قرآن مجید نازل کیا. یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی دلیل ہے یہ قرآن مجید. مگر جس نے ماننا ہی نہ ہو، کوئی سی بھی نشانی آ جائے وہ نہیں مانے گا. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی جا رہی ہے کہ آپ کا کام صرف لوگوں کو اللہ کا پیغام پہنچا دینا ہے، شفقت اور محبت سے ڈرا دینا ہے، برے انجام سے، اللہ کی ناراضگی سے، اور اچھے اعمال پر خوشخبریاں دینا ہے. لیکن اگر کوئی شخص پھر بھی ان چیزوں کو ماننا نہیں چاہتا تو دوزخ تو اس کا مقدر ہے ہی، اور اس کا دوزخ میں جانا اس کے ذمہ دار آپ نہیں ہیں. کیونکہ بعض اوقات ہوتا ہے نا کہ ہم جب خیر کے راستے پہ چلنا شروع کرتے ہیں تو ہمارا دل کرتا ہے سارے چلنا شروع ہو جائیں، اور پھر جو لوگ ہمارے ساتھ پھر اس سفر میں شامل ہوتے چلے جاتے ہیں کہیں وہ مطلب ڈھیلے پڑ جائیں آواز نہیں آ رہی ہے میم. نہ مانے، تو ہم کیا کرتے ہیں کہ ہم ہر الامکان کوشش کرتے ہیں کہ بس کسی طریقے سے میں اس کو 5 وقت کا نمازی بنا دوں، میں اس کو قرآن سے جوڑ دوں. اور اس بات کے اوپر بعض اوقات انسان اپنا راستہ بھی گم کر بیٹھتا ہے. تو اللہ پر توکل رکھتے ہوئے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا پیغام خیر خواہی کے ساتھ، اچھے اخلاق کے ساتھ، آسان طریقے سے لوگوں تک پہنچاتے رہنا ہماری ذمہ داری ہے. یہی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذمہ تھا. لوگوں کو بدل دینا ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا جا رہا ہے نا کہ آپ سے نہیں یہ دوزخ میں کیوں گئے، تو اپنے اعمال کے. وَلَن تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ قُلْ إِنَّ هُدَى اللَّهِ هُوَ الْهُدَىٰ وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ بَعْدَ الَّذِي جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ مَا لَكَ مِنَ اللَّهِ مِن وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ. اور یہود و نصارہ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس وقت تک کبھی خوش نہیں ہو سکتے جب تک کہ آپ ان کے دین کی پیروی نہ کرنے لگیں. آپ ان سے کہیے کہ ہدایت تو وہی ہے جو اللہ کی ہے، اور اگر آپ علم آ جانے کے بعد ان کی خواہشات کے پیچھے چلیں گے، پیروی کریں گے، تو آپ کو اللہ سے بچانے والا کوئی حمایتی اور مددگار نہیں ہوگا. اب یہاں پر کیا کہا جا رہا ہے؟ وَلَن تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ. اب ملتہم سے مراد وہ دین ہے جو انہوں نے خود اختیار کر رکھا تھا، وہ نہیں جو تورات اور انجیل میں تھا. اب انہوں نے جو اختیار کر رکھا تھا اس میں وہ ساری چیزیں شامل تھیں جو عقائد اور اعمال کی گمراہیاں تھیں. تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا جا رہا ہے یہ تو خود صحیح طریقے سے جس دین کو یہ دین مانتے ہیں اس پہ بھی قائم نہیں ہے، آپ ان کو خوش کرنے کی فکر چھوڑ دیں. یہ تو تب تک راضی نہیں ہوں گے جب تک آپ اپنا عقیدہ اور اپنے اعمال ان جیسے نہ کر لیں. تو کہا کیا جا رہا ہے کہ اللہ کی طرف سے ہدایت آتی ہے، ہر زمانے میں آتی ہے، اور اس زمانے کے تقاضوں کے مطابق آتی ہے، اور وہی ہدایت معتبر ہوتی ہے جو اس زمانے کا نبی لے کر آتا ہے. تو اس دور میں اللہ کی ہدایت کہاں آئی تھی؟ قرآن مجید میں، اور اس پر سب کو ایمان لانا ضروری تھا. تو یہاں پر امت کو بہترین طریقے سے تاکید کی جا رہی ہے، آگاہ کیا جا رہا ہے کہ کوئی شخص اسلام لانے کے بعد پھر سے یہودی یا عیسائی بن جائے تو اس کو اللہ کے عذاب سے کوئی بچا نہیں سکے گا. الذین آتیناہم الکتاب، وہ کتاب
الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به ومن يكفر به فأولئك هم الخاسرون. جن لوگوں کو ہم نے کتاب دی ہے وہ اسے اس طرح پڑھتے ہیں کہ جیسے سے پڑھنے کا حق ہے، حق کا تلاوتی. یہی لوگ حقیقتاً اس قرآن مجید پر ایمان لاتے ہیں، اور جو لوگ اس کتاب کا انکار کرتے ہیں تو ایسے لوگ خسارہ اٹھانے والے ہیں. اب یہاں پر یہودیوں میں سارے کے سارے لوگ ایسے نہیں تھے جو اپنی کتاب میں رد و بدل کرتے تھے. کچھ لوگ ایسے بھی تھے جو انصاف پسند تھے اور اپنی کتاب کو بڑی نیک نیتی سے پڑھتے تھے. اور ایسے ہی لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور قرآن مجید پر ایمان بھی لائے، جیسے کہ عبداللہ بن سلام اور ان کے بہت سے ساتھی. اور ان کے ایمان لانے کی وجہ کیا بنی؟ ان کا تورات کو غور سے سمجھ کر نیک نیتی سے پڑھتے رہنا، کیونکہ اس میں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی ساری نشانیاں تھیں. تو جب آپ آئے تو انہوں نے ان کو مان لیا. یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین. اے بنی اسرائیل، میرے اس نعمت کو یاد کرو جو میں نے تمہیں عطا کی اور تمام اقوام عالم پہ تمہیں فضیلت بخشی. اب یہاں پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ ایک دفعہ پھر بنی اسرائیل کو یاد کیا دلا رہے ہیں کہ ان کو سارے عالم پر فضیلت دی، اور کیا کہا تھا کہ ساری انسانیت کی جو ہدایت کا فریضہ ہے نا وہ تمہارے پاس ہے. لیکن اب کیا ہوا، ان کے اندر بہت ساری اخلاق کی بیماریاں پیدا ہو چکی، اور جو لیڈرشپ ان کو دی گئی تھی اس لیڈرشپ کے قابل ہی نہیں رہے یہ. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے یہ پیچھے اتنی ساری ان کی اخلاق کی بیماریوں کا تفصیل سے ذکر کیا، اور کیا کہا جا رہا ہے ابھی بھی کہ اس دن سے ڈرو اور باز آ جاؤ اور اس میری نعمت کی قدر کرو، کیونکہ واتقوا یوما لا تجزی نفس عن نفس شیئا ولا يقبل منها عدل ولا تنفعها شفاعة ولا هم ينصرون. اور اس دن سے ڈر جاؤ جب کوئی کسی دوسرے کے کام نہیں آئے گا. اس دن نہ تو اس سے معاوضہ قبول کیا جائے گا اور نہ ہی کسی کی سفارش اس کو فائدہ دے گی اور نہ ہی اس کو کوئی مدد مل سکے گی. اب یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ آیت نمبر 121 میں الذین آتیناہم الکتاب، ان لوگوں کی بات ہو رہی ہے جن کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کتاب دی. اور آج جیسا کہ ہم نے پڑھا یہود و نصارہ کے پاس بھی کتابیں آئیں، صحیفے آئے، اور امت مسلمہ کے پاس بھی. قیامت تک کے لیے جو کتاب قابل عمل ہے وہ ہے قرآن مجید. اور یہاں پر کیا کہا جا رہا ہے؟ الذین آتیناہم الکتاب، وہ لوگ کہ جن کو ہم نے کتاب دی ہے، یتلونہ حق تلاوتی، وہ اس کو اس طرح پڑھتے ہیں جیسے پڑھنے کا حق ہے. ہمارے آج کے سبق کا سوال یہ ہے، یہ جو کتاب اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہمیں عطا کی ہے، میں اس کے پڑھنے کا حق ادا کر رہی ہوں، یا میں نے رسماً اس کو اپنی زندگی میں شامل کیا ہوا ہے؟ شدت سے اس بات کی دعا کرنی ہے اللہ تعالیٰ قرآن مجید کو میرے دل کا سکون بنا دے، اس کو میرے لیے کتاب ہدایت بنا دے، اور اس کو نیک نیتی کے ساتھ اللہ سے دعائیں، شدت سے دعائیں مانگتے ہوئے اس سے تعلق بنانے کی ضرورت ہے ہمیں. چاہے ہم روز لیسن پڑھ رہے ہیں لیکن ابھی بھی ہمیں بہت زیادہ اللہ تعالیٰ سے مانگنے کی ضرورت. اللہ تعالیٰ اتنی بڑی نعمت ہے، یہ ہمیں عطا کر دیجیے. یہ کوئی اتنی عام بات نہیں ہے قرآن مجید کا پڑھنا پڑھانا. اللہ تعالیٰ ہم اس قابل نہیں ہے، آپ کی توفیق ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں وہ طریقے سکھا دیجیے جس سے ہم بہترین طریقے سے اس کام کو کر سکیں، اس کی تلاوت کا حق ادا کر سکیں، اس کے زیر زبر کی ادائیگی، کہاں رکنا ہے، کہاں پڑھنا ہے، کہاں لمبا کرنا ہے، کہاں لمبا نہیں کرنا، اللہ یہ سمجھ عطا کر دے. اس کو علم تجوید کہتے ہیں. اللہ سبحانہ وتعالیٰ ان کے معانی اللہ ہمیں سمجھا دیجئے کہ ہم اس کے مطابق اپنی زندگیوں کو گزارنے والے ہیں. اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری اس چھوٹی سی کوشش کو قبول فرمائے، ہمارے اعمال کی اصلاح فرمائے، اور اس بہترین کام کی اللہ نے جو ہمیں توفیق عطا کی ہے، اللہ تعالیٰ ہم تیرے بڑے گناہ گار بندے ہیں، اس کو بہترین طریقے سے انجام دینے کی اللہ ہمیں توفیق عطا فرما دیجئے. لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلہا واجرنا من خزي الدنیا وعذاب الآخرہ. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. الہی بڑا ہی ٹائم گزار دیا ہم نے اس کتاب کو توجہ نہ دے کر. اللہ تعالیٰ آپ نے ایک کھلوا دی ہے، ہمیں پکڑا دی ہے اللہ، اس کے ایک ایک حرف کو صحیح طریقے سے سیکھنے کی، پڑھنے کی. اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرما دیجئے.
اللہ تعالیٰ یہ آپ ہی کی توفیق ہے کہ آپ نے ہمیں اس کے ساتھ جوڑا ہے. الہی آپ ہم سب کو استقامت نصیب کیجیے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلہا واجرنا من خزی الدنیا وعذاب الآخرہ. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. میری آپ سب سے ریکویسٹ ہے کہ کائنڈلی اپنے ساتھیوں کے ساتھ رابطہ کیجئے تاکہ سب جڑ کے اس کتاب کے ساتھ اپنے تعلق کو مضبوط کریں. ہم کوئی اگر پیچھے رہ رہا ہے تو اس کی مدد کیجئے. ایسا نہ ہو کہ آخرت میں پل صراط پہ ہمیں مدد کی ضرورت ہو اور ہمارے ہاتھ میں کچھ بھی نہ ہو. یہ میری آپ سب سے ریکویسٹ ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.